ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے پشتون تحفظ موومنٹ کی کہ یہ جماعت کیسے بنی اور کیوں بنائی گئی۔ اس سے پہلے محسود تحفظ موومنٹ تھی، وہ کہاں چلی گئی، اور کراچی میں ایک نقیب اللہ محسود تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پختونخوا کے وسائل کے اوپر کون قابض ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، منظور پشتین کے مطالبات کیا ہیں۔ آج اسی کے اوپر تفصیل سے بات کرنی ہے۔ یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پشتون تحفظ موومنٹ کی تاریخ کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس تنظیم سے پہلے محسود تحفظ موومنٹ تھی، اور چند نوجوانوں نے مل کے یہ تنظیم بنائی تھی محسود قبائل کے افراد کو اور نوجوانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے پختونخوا کے حالات پر لوگ اپنے اپنے انداز سے وقفے سے تحریکیں چلاتے رہے ہیں۔ یہاں میں بات کرتا ہوں 2004 کی، جب قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں شدت پسندی بڑھنے سے حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی، لیکن حالات خراب ہوتے چلے گئے، اور پھر پاک فوج کو 2007 میں آپریشن کرنا پڑا، جس کے بعد 2010 تک حالات قدرے بہتر ہوئے، لیکن آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا معاملہ بہتر انداز سے حل نہیں کیا جا سکا۔ ایسے میں ویٹنری میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے والا شمالی وزیرستان کا نوجوان منظور پشتین آواز اٹھاتا رہا۔ اسی نوجوان کی زندگی کے بارے میں پہلے کچھ بات کر لیتا ہوں کہ اس نے اتحادی تحریک کیوں شروع کی اور اس کی وجوہات کیا تھیں، تاکہ ان کو بھی سمجھنے میں بھی آسانی ہو سکے، اور منظور پشتین کے حالات کے پر تھوڑی سی ایک نظر بھی ڈال لیتے ہیں۔ منظور پشتین نے 1994 میں جنوبی وزیرستان کے قبیلے جو شامن خیل محسود کے ایک متوسط گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ ان کے والد عبدالودود محسود پرائمری اسکول ٹیچر ہیں۔ محسود قبائل سے وابستہ لوگ زیادہ تر جنوبی وزیرستان میں آباد ہیں۔ سرحد پار افغانستان کے صوبے لوگر میں بھی ان کی بڑی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ منظور نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے ہی سے حاصل کی بھی۔ 2005 میں فوجی آپریشن کی وجہ سے انہیں اپنے خاندان کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے کیمپوں میں منتقل ہونا پڑا۔ مختلف ادوار میں گھر چھوڑنے کا سامنا ان کے خاندان کو تقریباً 4 بار کرنا پڑا۔ اس دوران منظور نے ابتدائی تعلیم بنوں کے آرمی پبلک اسکول سے حاصل کی، پھر کرک میں پڑھائی کی، پھر وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی سے 2016 میں ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی ڈگری حاصل کی۔ دوران تعلیم ہی انہوں نے 2014 میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر مقامی سطح پر محسود تحفظ موومنٹ کی بنیاد ڈالی اور امن و امان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مظاہرے شروع کیے۔ منظور پشتین کی تنظیم دنیا بھر کے میڈیا کی اس وقت توجہ بنتی ہے جب انہوں نے اسلام آباد کی جانب 10 روزہ مارچ کا اعلان کیا۔ اس وقت تنظیم کے حامیوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہوئی، اور ان کے مطالبات میں علاقے میں امن و امان، لاپتہ افراد کی بازیابی سمیت بے گھر افراد کی باعزت واپسی یقینی بنانا تھا۔ پشتون تحفظ موومنٹ سے پہلے محسود تحفظ موومنٹ یا اس کو MTM کہا جاتا تھا۔ محسود قبائل ہی کے نوجوان پہلے اس سے وابستہ تھے۔ پھر 13 جنوری 2018 کو کراچی میں نقیب اللہ محسود کا مبینہ مقابلے میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، تو اس کیس سے اس تنظیم کو آگے بڑھنے کا بہت موقع ملا۔ SSP راؤ انوار جو اس وقت تھے، اس قتل کا الزام ان پر عائد کیا گیا۔ پھر محسود تحفظ موومنٹ کے بینر تلے کراچی سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیرستان سے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کیا۔ پشاور سے جب یہ لوگ نکلے تو سوابی میں ان کا ایک غیر معمولی استقبال کیا گیا۔ PTM کی شکل میں پشتونوں کو 3 بڑے نام ملے: منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر۔ ایک تحریک کی آواز بنا، دوسرا دماغ، اور تیسرا نوجوانوں کے جذبات کا سہارا بنا۔ منظور پشتین کی طرح محسن داوڑ میں بھی گومل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، اور PTM میں آنے سے پہلے محسن داوڑ ANP کے پلیٹ فارم پر نوجوانوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ مزید لوگ جڑتے رہے، پھر محسود تحفظ موومنٹ کا نام تبدیل کر کے پشتون تحفظ موومنٹ رکھ دیا گیا۔ اس طرح صرف محسود نوجوانوں کی آواز کراچی سے خیبر تک پشتونوں کے تحفظ کی توانا آواز میں
تبدیل ہو گئی، لیکن جلد ہی 2018 کے عام انتخابات سے پہلے تحریک واضح طور پہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑا پارلیمانی سیاست کا قائل اور دوسرا غیر پارلیمانی سیاست کو ترجیح دیتا تھا۔ اس تحریک کے بانی منظور پشتین کا موقف رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست نے انہیں 7 دہائیوں سے کچھ بھی نہیں دیا، تو پھر وہ کیوں اس کا حصہ بنے؟ وہ ان کا سوال بڑا ان کی نظر میں بڑا ویلڈ کویشچن تھا یہ۔ پارلیمانی سیاست کو زور حمایت کرنے والے جو اس کی حمایت کرتے تھے علی وزیر اور محسن داوڑ نے منظور پشتین کو منانے کی پوری کوشش کی، مسلسل لگے رہے تک و دو میں، لیکن وہ نہ مانے، جس پر مجبوراً انہیں تحریک سے علیحدہ ہونا پڑا۔ 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لینے پر پی ٹی ایم کی کور کمیٹی سے محسن داوڑ اور علی وزیر کو الگ کر دیا گیا۔ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ جو پارلیمانی سیاست کرنا چاہتا ہے وہ بڑی شوق سے کرے، لیکن پھر خود کو ہماری جماعت سے علیحدہ کر لے۔ ہمارے کارکن بٹ نہ جائیں، اس لیے ہم نے پارلیمانی سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر بھی محسن داوڑ اور علی وزیر پی ٹی ایم کی ریلیوں میں اپنے طور سے شرکت کرتے رہے۔ بہرحال 2018 میں علی وزیر اور محسن داوڑ انتخابات میں حصہ لے کر قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور وہاں بھی پختونوں کی آواز اٹھاتے رہے۔ منظور پشتین نے کچھ مطالبات رکھے شروع روز سے اب تک کہ ان کے مطالبات میں بہرحال حالات کے مطابق اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں امن و امان کے بعد ان کا جو پہلا مطالبہ ہے کراچی میں نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانا تھا، لیکن انہیں کوئی حوصلہ افزا جواب نہ ملا۔ پھر قبائلی علاقوں میں آئین اور قانون کی عمل درآمد ان کا دیرینہ مطالبہ، قبائلی علاقوں میں جو بارود سرنگیں بچھی ہوئی ہیں مختلف ادوار میں جو سلسلہ چلا تھا اس کے صفائی کا مطالبہ، اور قبائلی علاقوں کے وسائل پر مقامی لوگوں کا پہلا حق ہونا چاہیے اور یہاں کے جو وسائل ہیں اس پہ غیر مقامی افراد کا کوئی حق نہیں بنتا۔ پھر مختلف ادوار میں جو آپریشنز کیے گئے ہیں اس سے قبائل کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے، نقل مکانی کرنے والوں کی آبادکاری کی جائے، قبائل سے مسلح گروپوں کا صفایا کیا جائے اور جہادی تنظیموں کو یہاں سے نکالا جائے۔ علاقے کے نوجوانوں میں پھیلنے والا احساس محرومی ختم کیا جائے۔ یہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے جو یوتھ کے اندر ہر طرف یہی احساس محرومی کی شکایتیں موجود ہیں۔ یہ مطالبہ سب سے اہم ہے کیونکہ پختونخوا کی موجودہ نسل دہشت گردی اور اس سے پہلی نسل افغان جہاد کے دوران پروان چڑھی ہے۔ ان دونوں نسلوں نے جو تباہی و بربادی دیکھی ہے اس سے پہلے والی نسلوں نے شاید ایسا ماحول کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ علاقے انتہائی سیکولر ہوا کرتے تھے، مذہبی لڑائی جھگڑے نام کی کوئی شے یہاں نہیں تھی، لیکن افغان جہاد کے نام پر جو یہاں کے نوجوانوں کا جو انجیکشن لگایا گیا اس کے ساتھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اسی لیے منظور پشتین علاقے میں امن و امان کے لیے جہادی ڈھانچے کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ خیال رہتا ہے کہ انصاف اور جنرل فیض حمید نے خیر سگالی کے تحت جیلوں سے بڑی تعداد میں طالبانوں کو رہا کروایا اور افغانستان سے بھی لا کے دوبارہ بسایا تھا، جس کی پشتون تحفظ موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی نے کھلا مخالفت کی تھی۔ اب آخر میں چلتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی لگانے پر بھی کچھ ذکر کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک ہاٹ وہ ہے کہ گورنمنٹ نے کس طرح پابندی لگائی اور پھر ان کو کیا ہوا۔ بات وہی ہے کہ حکومت نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بغیر سوچے سمجھے احساس محرومی کے شکار نوجوانوں کی تنظیم کو کالعدم قرار دیا۔ یہ تو آخری حربہ ہوا کرتے ہیں۔ حکومت گھبرا گئی کہ خیبر میں 3 روزہ پشتون جرگہ یا عدالت پتہ نہیں کیا گل کھلائے گی، ان کے لیے مسائل تو نہیں کھڑے کر دے گی۔ میرے خیال میں یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ جو مسئلے کا حل نہ نکالنا ہو تو پابندی لگا دو، پکڑ لو اور مار دو، اور جواب دینے سے چھپتے پھرو۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ پابندی کتنے وقت کے لیے حکومت لگا سکی؟ پابندی کا یہ فیصلہ ایسا فائر بیک ثابت ہوا کہ پھر سے تنظیم کو کھلی چھوٹ دینا پڑی، بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کھلی عدالت کے میزبان بھی بن گئے۔ بہرحال طویل عرصے بعد خیبر پختونخوا میں وفاق اور صوبائی حکومت نے احساس محرومی کے جو شکار نوجوان ہیں انہیں گلے سے لگایا ہے، اور یہی میرے خیال میں مسائل کے
حل کی جانب پہلا قدم ہوا کرتا ہے۔ بندوق کی بجائے بات چیت کا سہارا لیا جائے تو اسی سے نتائج بہتر نکلتے ہیں۔ اب پشتون تحفظ موومنٹ کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ وہ قومی دھارے میں آئے اور پارلیمانی سیاست کے ذریعے اپنے مسائل دنیا بھر کے سامنے لائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔